Watch full video. Subscribe the channel, press the bell icon button. Also like this video and share it. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ عمومی طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل نکاح پہلے ہو جاتے ہیں اور پھر رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد۔ تو نکاح کے بعد پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور مزاج میں ہم آہنگی نہ ہونے کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کی طلاق جو ہوتی ہے وہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا اس کے کیا احکام ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے کسی لڑکی کو طلاق ہو گئی تو وہ عدت نہیں گزارے گی، اور جو مہر طے کیا گیا تھا اس کا آدھا مہر جو ہے لڑکے کو دینا پڑے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یعنی کہ اگر اس کو طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے تو اس کو آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر اس کی رخصتی ہو گئی اور اس کے بعد جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بھی قائم ہو گئے تو اس کو، اور اس کے بعد اگر اس کو طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ عدت بھی گزارے گی اور اس کو پورا مہر دیا جائے گا۔ لیکن اگر رخصتی ہو گئی اور وہ تعلقات قائم نہ ہوئے تو اس کو آدھا مہر دیا جائے گا، لیکن وہ عدت جو ہے وہ گزارے گی۔ یاد رکھیں کہ مرد حضرات جو ہے وہ طلاق کو دینا جو ہے وہ اپنی شان سمجھتے ہیں یا اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا مبغوض عمل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی زمرے میں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ طلاق کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 طلاق رجعی اور نمبر 2 طلاق بائن۔ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان صاف الفاظ کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس میں انسان کو عدت کے اندر اندر بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے طلاق بائن، کہ اس میں اگر آپ نے کنایہ الفاظ استعمال کیے، مثال کے طور پر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یا تمہارا میرا رشتہ اب ختم ہے، تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، اس طرح کے کنایہ الفاظ اگر اس نے طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو کہہ دیے تو دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اور وہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ طلاق بائن اور طلاق رجعی میں فرق یہ ہے کہ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن طلاق بائن میں رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا، وہ فوراً آپ کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ بہرحال طلاق دینے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر طہر میں ایک ایک کر کے اس کو طلاق دی جائے اور بہترین طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ اگر مزاج میں ہم آہنگی نہیں آ پا رہی ہے اور کسی طور گزر بسر نہیں ہو پا رہا ہے تو بہترین طریقے سے عورت کو چھوڑ دو، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے اور کچھ دے کر کے اس کو رخصت کر لیا جائے۔ یہ جو آج کل نئی ریت چل پڑی ہے کہ ایک ہی طہر میں جو ہے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، یا تو لکھ کر دے دی جاتی ہیں یا زبان سے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے یہاں بدترین عمل ہے، مبغوض عمل ہے۔ وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بہت برے نتائج بھگتتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے قانون کو، فطری قانون کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ویسے ہی حکم پر عمل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہوگا۔